ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب علی محمد خان صاحب نے۔ علی محمد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ سر آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ علی محمد صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک ایسی جماعت جو ہر طرف سے پھنس چکی ہے، ہر طرف سے ہار چکی ہے، اور اس کو خود بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ حکومت نے ہر وہ ٹیکنیکل ایکسکیوز دے کے ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ وہ ٹیکنیکل ایکسکیوزز جس سے انتخابات نہیں ہوں گے، پیسہ مانگا پیسہ نہیں ہے، سیکیورٹی مانگی سیکیورٹی نہیں ہے، آپ جو ہیں وہ اپنی اسمبلیوں سے استعفے بھی دے بیٹھے ہیں۔ تو ایک شکست خوردہ جماعت کا ایک ترجمان اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ شکست کے بعد چائے پیتا ہوا کیسا محسوس کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میرے خیال میں اپنی 10 اپریل 9 اپریل کی تقریر کا ایک حوالہ آپ کو وہی بتا دیتا ہوں جو میدان کربلا پہ عبارت ہے کہ ویسے تو ہم دونوں طرف سب مسلمان ہی ہیں، لیکن اگر کسی حق بات پہ آپ ظلم کا شکار ہوں یا زیادتی کا شکار ہوں تو اس سے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ناکام جماعت یا مایوس؟ ناکامی تو اس کی ہوگی جو حق پہ نہ ہو، اور اس کی ہوگی جس کے پاس عوام کی طاقت نہ ہو۔ آج عوام کس کے پاس ہے، کس کے ساتھ ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ زبان خلق کو، علی حیدر صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کسی کے دل موڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی طرف کسی کے دل موڑتا ہے تو کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ 22 کروڑ عوام، یہ ایسا ملک، آج 27 رمضان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی، آج کی رات جو گزری ہے پاکستان بنا تھا، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بنا ہوا ملک اور اس کی 22 کروڑ عوام، کبھی بھی آپ اس کو ہمیشہ کے لیے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر ہمارے سٹینڈ میں دم نہ ہوتا یہ قوم نہیں پیچھے کھڑی ہوتی۔ باقی الیکشن ہے، الیکشن آئین کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے لیے تمام آئینی قانونی راستے سیاسی ہم اختیار کریں گے۔ اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ سپریم کورٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں یا سپریم کورٹ کے پاس آئین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تمام ٹولز خدا نہ خواستہ ختم ہو گئے ہیں، یہ بالکل غلط سوچ ہوگی۔ نہیں، لیکن علی صاحب بات یہ ہے نا کہ ٹیکنیکلی تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں نا۔ میں پہلے بھی یہ بات کی تھی دیگر مہمانوں سے بھی کہ اسٹیٹ بینک سے پیسے مانگے، اسٹیٹ بینک نے کہا بل پاس کرو، کابینہ نے بل پاس کیا، پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب کس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ توہین عدالت کا مرتکب پائے گی؟ ٹیکنیکلی تو وہ کھیل گئے آپ کے ساتھ، اس کا آپ کے پاس توڑ کیا، اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں گے آپ؟ دیکھیں، ابھی میرے خیال میں سپریم کورٹ لازماً ایگزیکٹو کو بلائے گی اور جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو آ کے جواب دینا پڑے گا۔ اور آپ سپریم کورٹ کی آنکھوں میں آپ دھول نہیں جھونک سکتے، اور آئینی ترامیم کے لیے ریزولوشنز پاس کرنا، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کی ججز پہ ذاتی حملے کرنا، سپریم کورٹ پہ ایک اٹیک لانچ کرنا، ایک لفظی گولہ باری کرنا، اور پھر ایسی قانون سازیاں کرنا جو کہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل اینڈ کے لیے ہو، تو یہ ساری چیزیں تو سب کے سامنے عیاں ہیں۔ اور میرے خیال میں سپریم کورٹ کے ہاتھ آپ نہیں باندھ سکتے، ان کے پاس اختیار ہے، اور آرٹیکل 190 کے تحت تمام ادارے پابند ہیں ان کی سپورٹ کے لیے۔ اگر انہوں نے ابھی تک ایکسٹریم سٹیپس کی طرف نہیں گئے تو میرے خیال میں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس اور ان کے کو سینئر پیونی ججز جو ہیں وہ ایکسٹریم ریسٹرینٹ کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ باقی ایک نقطہ آپ نے اور بھی رکھا سوال کے شروع میں، پہلے سوال کے شروع میں، کہ ہمارے تو لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ابھی عمران خان صاحب نے کال نہیں کی، جب وہ کال دیں گے روڈ پہ نکلنے کے لیے، جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، آئین پاکستان کے لیے، تو یہ لاکھوں لوگ دوبارہ نکلیں گے۔ اور آپ نے دیکھا بھی کہ ہم نکلے ہیں، اور یہ 1 سال میں ہم نے جدوجہد کی ہے۔ یہ جو ایک کانسیپٹ تھا کہ خدا نخواستہ تحریک انصاف کا ممی ڈیڈی ورکر ہے، اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ ممی ڈیڈی ورکر نہیں ہے۔ اس نے جیلیں بھی کھائی، اس نے گولی بھی کھائی، اس نے آنسو گیس بھی کھائی، یہ شہید بھی ہوا، یہ زخمی بھی ہوا، نہیں ہٹا تو اپنے مقصد سے، اپنے اس سے نہیں ہٹا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا علی حیدر صاحب، لگے ہاتھوں آپ کو یاد دلا دوں کہ عمران خان صاحب پہ اٹیک ہوا، عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا، لاکھوں لوگ نکلے۔ ہماری حکومت جب ختم کی گئی، شب خون مارا گیا، اگلی رات لوگ خود سے نکلے، لاکھوں نکلے۔ اس قوم نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ جب بھٹو صاحب پھانسی ہوئے تو کتنے 100 لوگ نکلے تھے، اور جب میاں صاحب کی حکومت ختم ہوئی اور 99 میں جہاز میں بیٹھ کے وہ گئے، جب جا رہے تھے تب بھی پیچھے مڑ کے دیکھا تو 10 بندہ نہیں تھا، واپس آئے تو بھی 50 بندہ نہیں تھا۔
تو یہ دنیا کیوں اس آدمی کے لیے نکل رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، بالکل نکل رہی ہے، لیکن وہ قوم نواز شریف صاحب کے لیے، علی حیدر مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ قوم علی حیدر مجھے یہ بتائیں یہ قوم نواز شریف صاحب کے لیے اور زرداری صاحب کے لیے کیوں نہیں نکلتی، اور عمران خان کے لیے کیوں نکلتی ہے؟ اس کا مجھے جواب آپ دے دیں۔ آپ بھی لاہور میں ہی ہیں، یہ زمان پارک کی اور مینار پاکستان کی ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، کیوں نکلتے ہیں عمران خان کے لیے؟ کیا ان کو عمران خان صاحب سر وہ پھر اپنی ریلیوں کی فوٹیج دکھانا شروع کر دیتے ہیں جب ان سے سوال پوچھتے؟ خیر، لیکن سر ہم واپس آتے ہیں اپنے مدعے پہ۔ علی محمد صاحب، اس کا ٹیکنیکل توڑ کیا ہے آپ کے پاس؟ جب پارلیمنٹ کسی چیز کو رد کر دے، آپ بھی وکیل ہیں سر، تو پھر ٹیکنیکلی آپ اس چیز کو کس طرح سے ثابت کریں گے کہ وہ غلط ہے؟ بھلے نیت غلط ہو مگر ٹیکنیکلی وہ کھیل گئے آپ کے ساتھ۔ دیکھیں، اس کا توڑ ایک ایسی جماعت کے پاس جس کے پیچھے عوام کی مضبوط طاقت ہو، آئینی اخلاقی طور پہ وہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہو، آئین اس کے سپورٹ میں ہو، قانون اس کے سپورٹ میں ہو، اور انشاءاللہ تاریخ کے رائٹ طرف ہو، تو ہم عوام میں نکلیں گے۔ ہم وکلاء تحریک کی طرف جائیں گے، جس کی آپ نے دیکھ لیا، جس کا اندیا دیا ہے اور سب نے اس پہ اپنا بسم اللہ کہنے کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ ابھی 5 دن کنٹینیوسلی سپریم کورٹ کے لیے اسی شارع دستور پہ میں اور میرے ساتھی ہم یہاں پہ موجود تھے، اور جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ اپنا حکم نہیں منوا سکتی۔ اگر وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی سیاسی حل نکلے۔ ابھی جو سراج الحق صاحب آئے ہیں اور ملاقات کی ہے خان صاحب سے اور میاں صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، ہوپ فلی عید کے بعد اس میں کوئی پیش رفت ہو نہیں ہے، تو میرے خیال میں پھر جو ایکسٹریم میجرز ہیں سپریم کورٹ، وہ پھر مجبوراً ان کو اس طرف جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب علی محمد خان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔